اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں محمد انیس الرحمن اور گائیڈنس ٹی وی لاہور پاکستان سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین محترم، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہوں گا، بظاہر تو یہ اپنا ایک فلمی موضوع آپ کو لگے گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس موضوع پہ بات کرنے کی جو ضرورت پیش آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ چونکہ جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر، پی ٹی وی ہوم کے اوپر ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی جب سے شروع ہوا ہے، اس وقت سے ہمارے ملک میں کچھ حلقوں میں خاصی بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس میں دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنا خود شوبز سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں کہ ایک غیر ملکی ڈرامے کو یا فلم کو جو ہے وہ پاکستان میں اردو ڈبنگ کے ساتھ کیوں رائج کیا گیا ہے، اور ہمارے اپنے اسٹوڈیوز جو ہیں وہ ویران ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا طبقہ ہے وہ ہمارے ہاں ایک بڑا نام نہاد قسم کا جو سیکولر اور زمین پرست طبقہ ہے، جو عقیدے سے زیادہ زمین کو اہمیت دیتا ہے، ان لوگوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ ہم نے بجائے یہ کہ ایک ترکی سے ایک ڈرامے کو ہم نے امپورٹ کیا ہے، اس کو ہم نے اردو زبان میں اس کو ڈب کیا ہے اور ہم اس کو وہ دکھا رہے ہیں یا جو بھی کچھ ہے، اور اس کی بجائے ہم اپنے لوکل ہیروز کو سامنے لے کے آتے، اپنی قوم کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں اور بڑی عجیب اور تکلیف دہ قسم کی ہیں اور انتہائی مسخہ خیز قسم کی بھی ہیں، اس لیے اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میں بس صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گزشتہ 25-30 سال سے یہ میڈیا کے نام پہ جو ہمارے ہاں ایک بڑی بری طرح سے ایک گند اچھالا جا رہا ہے، جس کا آج سے 25-30 سال پہلے تک اتنا تصور ہی نہیں تھا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہماری نئی نسل کو کیا کچھ دکھایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی چونکہ ایک بہت بڑا ہمارے تاریخ کا اور خصوصاً تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا اور بڑا عظیم کردار ہے، اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد جس نے رکھی اور پھر اس کے بعد 3 بر اعظموں کے اوپر تقریباً 650 سال سے زیادہ حکومت کی، یہ وہی لوگ ہیں یہ جو ہمیشہ مغرب کے راستے میں بیٹھے رہے، اور انہوں نے مغرب کو جزیرۃ العرب اور موجودہ مقبوضہ فلسطین خصوصاً بیت المقدس تک انہوں نے نہیں پہنچنے دیا۔ یہ ان کی بہرحال ایک بڑی طویل داستان ہے اور یہ جو ایک بڑی شجاعت پہ اور بڑے افکار کے اوپر یہ مبنی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نہ ہماری نئی نسل کو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی دی جاتی ہے، اور جب ایسا کوئی چیز باہر سے درآمد کر لی جاتی ہے اور آ جاتی ہے اور حسن اتفاق سے اس کو دکھا بھی دیا جاتا ہے، تو پھر اعتراضات اڑ جاتے ہیں، اور ہمارے یہ جو سو کالڈ پیڈ قسم کے لبرل دانشور ٹائپ چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں یہ کھمبیوں کی طرح اگاتے ہیں اور آ کے یہ پھر اس پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور اس وقت ان کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے اور ان کو اپنا سن آف سائلز یا یوں کہہ لیں کہ سرزمین کے بیٹے یاد آنے لگتے ہیں، حالانکہ اس سرزمین کے جو اصل بیٹے ہیں ان کا تعلق بھی مکہ معظمہ سے ہی ہے فکری طور پہ۔ جو اصل ہیروز ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ لینے کے بعد، اس کو پڑھ لینے کے بعد انسان میرا نہیں خیال ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی کتاب کے پہ دل اپنا لگا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، جو اس سے آگاہ ہیں، تو یہ ہیروازم تو سالہ ختم ہو جاتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت کو کوئی دیکھ لیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی ہیرو ہے ہی نہیں۔
کوئی اصل ہیرو ہے ہی نہیں. اگر اس لفظ کا انطباق کسی کے اوپر ہوتا ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. تو خواتین حضرات، میں یہاں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی کوشش ہو گئی ہے تو اس پہ اعتراضات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہ جو میڈیا ہے، خصوصاً فلم کا جو میڈیا رہا ہے ہمارے ہاں اور پوری دنیا میں، اس نے دنیا کو فتح کرنے میں 70 سے 80% کردار ادا کیا ہے جدید دور میں، جدید تاریخ میں، اور مغرب نے اس کا بھرپور استعمال کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے اصل حکومت جو دنیا پہ کی ہے تو وہ ہالی ووڈ کے ذریعے کی ہے. امریکہ کو کون جانتا تھا؟ آج سے 25-30 سال پہلے اگر ہم ہالی ووڈ کی فلموں کو نکال دیں تو کون جانتا تھا امریکہ کو اتنا زیادہ؟ کس کو پتا تھا کہ نیو یارک کے خد و خال کیا ہوتے ہیں، لاس ویگاس کیا چیز ہے؟ اور پھر اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد جس وقت یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور ایک بڑے منصوبہ بندی کے تحت ہالی ووڈ کو لایا گیا میدان میں، اور ہالی ووڈ کی جو فلمیں تمام دنیا میں پھیلائی گئیں، اور پھر اس پھیلاؤ کی بنیاد کے اوپر دنیا کو پتہ چلا کہ یہ امریکہ کیا ہے، امریکی معاشرہ کیا ہوتا ہے، امریکی سیاست کیا ہوتی ہے. تو یہ تو اخبارات پڑھنے والا، خصوصاً انگریزی اخبار پڑھنے والے لوگ تو بہت کم تھے، اس لیے وہ کیسے دیکھ سکتے تھے، کیسے سمجھ سکتے تھے، کیسے جان سکتے تھے؟ تو اس چیز کے لیے مغرب نے جو استعمال کیا وہ اس نے ہالی ووڈ کو استعمال کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہالی ووڈ، آپ 50 کی دہائی کے بعد جو دھڑا دھڑ انگریزی فلمیں بننی شروع ہوئیں، اور پھر اس کے اندر جو جنگ عظیم کی فلمیں ہوا کرتی تھیں، بڑی بڑی فلمیں، بڑی مشہور فلمیں، گنز آف نیورون ہو گیا، اور اپنا دیگر فلمیں ہوں گی، دی ہیروز ہو گئیں، اور جنگ عظیم کے مختلف موضوعات پہ انہوں نے بنائی گئیں فلمیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انفرادی کمپنی یا کسی انفرادی شخصیت کی جیب سے یہ اتنے بڑے بڑے اور بھاری بجٹ کی فلمیں بنائی جاتی تھیں؟ کیا کوئی ایک اکیلا آدمی یا اکیلی کمپنی یا چند کمپنیاں مل کے بھی اتنے بھاری بجٹ کی فلمیں جو ہیں وہ افورڈ کر سکتی تھیں؟ یقیناً نہیں. ان کے پیچھے حکومتیں ہوا کرتی تھیں، پوری پروپیگنڈا وار مشین ہوا کرتی تھی. پینٹاگون کا بلینز آف ڈالر کا سالانہ بجٹ جو ہوتا ہے، اس میں سے کئی 100 ملین ڈالر جو ہوتے ہیں وہ ہالی ووڈ کے لیے مختص تھے، اور وہ یہ تمام چیزیں مہیا کیا کرتے تھے. اس پہ بڑی بڑی فلمیں بنا کرتی تھی. پتہ چلا جی امریکہ بہادر تو جو ہے وہ بڑا جنگجو قسم کا ایک قوم ہے، اور بڑے ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، اور ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، اور یہ بڑے جذبہ جنگ سے اور حب الوطنی سے معمور قسم کی کوئی قوم ہوتی ہے. اور پھر جو ہمیں دوسرے جنگی عظیم کی فلمیں دکھائی گئی ہیں، ہم دیکھ لیں جاپان کے خلاف، جرمنی کے خلاف سینکڑوں فلمیں بنی ہیں، اور اس میں ٹاپ کلاس کے ہالی ووڈ کے ایکٹرز نے اپنے اپنے کردار ادا کیے ہیں. تو یہ کسی انفرادی شخصیت کے جدوجہد کا نتیجہ نہیں تھا، نہ ہی یہ کوئی فلم بنانے والی کمپنیوں کے کارنامے ہوا کرتے تھے. ان کے پیچھے بڑے بھاری بجٹ ہوا کرتے تھے، ان کو وسائل دیے جاتے تھے. آپ دیکھ لیں جنگ عظیم کی فلمیں دیکھ لیں، یا آج بھی یہ فلمیں دیکھ لیں، بڑے بڑے جنگی بحری جہاز اور اپنا طیارہ بردار جہازوں کو آپ فلموں کا حصہ دیکھتے ہیں، تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی انفرادی شخص یا کوئی دیگر جو اپنا کمپنیاں ہیں فلم بنانے والی وہ ان کا کرایہ ادا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ ایک پروپیگنڈا اور ایک مقصد کے تحت بنایا جاتی تھیں یہ فلمیں، اور بنائی جا رہی ہیں ابھی بھی کبھی کبھی. وہ الگ بات ہے کہ ہالی ووڈ کا بھی وہ معیار نہیں رہا، بڑا بچکانہ قسم کا معیار ہو گیا. یہ ایک دور ہوا کرتا تھا 50 کے آخر سے لے کے 60، 70 اور 80 کی دہائی تک پچھلی صدی میں. یہ ایک بڑا کلاسک قسم کا دور تھا مغرب کا، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت کلاسک قسم کا دور تھا، بڑا سنہرا دور تھا لٹریچر کے معاملے میں، اور ایکٹنگ کے معاملے میں، میڈیا کے معاملے میں، رکھ رکھاؤ کے معاملے میں. یہ بڑا بہترین قسم کا دور تھا. اس زمانے کے جو ایکٹر ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی طور بھی ایک درسگاہ سے کم نہیں ہوا کرتے تھے. بڑے بڑے عظیم ایکٹر گزرے ہیں، تو اس حوالے سے بڑے بڑے ایکٹر گزرے ہیں.
रॉक हुडसन है, ग्रेगरी पैक है, रिचर्ड बर्टन है, टेली सैवलेस है, ठीक है, एंथनी कोइन है, एरन पेपस है, एलिजबेथ टेलर है, गर्ज के सैकड़ों नाम गिनवाए जा सकते हैं। इन्होंने एक अदब और लिटरेचर की बुनियाद के ऊपर उसको पढ़कर इन किरदार निभाए और इन्होंने ये काम किए सारे। तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर प्याली में तूफ़ान उठाया हुआ है अर्तुग़रुल गाज़ी फ़िल्म के हवाले से कि इसको जी अपना तुर्की की हुकूमत ने स्पॉन्सर किया है, ख़ास मकसद के तहत एक स्पॉन्सर किया है, तो जनाब इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की की हुकूमत ने स्पॉन्सर किया है, ख़ास मकसद के तहत स्पॉन्सर किया है। वो उन्होंने तो मुसलमान नस्ल को वापस अपनी तारीख़, जो हकीकी तारीख़ है, उसकी तरफ मोड़ने की कोशिश की है। और आप ये देखेंगे ये ड्रामा इस वक्त बहुत सी ज़बानों में ये जारी हुआ है और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने वाली फ़िल्म या ड्रामा जो है वो ये अर्तुग़रुल गाज़ी है, इस्लामी वर्ल्ड के अंदर भी और इस्लामी वर्ल्ड के अलावा भी हम देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि मिस्र और सऊदी अरब जैसे मुल्कों में इसमें पाबंदी है, कई और दूसरे अरब मुल्क भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी उसकी अरबी वर्जन के ऊपर। उसकी वजह यह है कि वो खिलाफत का दाई है और ये तमाम रियासतें जो बनी थी ये खिलाफत को तोड़ के बनी थी। अब अगर खिलाफत का अयादा हो जाता है, उसकी रेस्टोरेशन हो जाती है, तो ये जो मसनूई रियासतें जो सैकस पीको मुआहदे के तहत वजूद में लाई गई थी पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के बाद, तो इनका तो वजूद खुद ब खुद हवा में तहलील हो जाएगा। ये इंतहाई मसनूई किस्म का जोग्राफियाई अमल है। तो हमने अब तक, मैं सिर्फ इसी तरफ वापस लौटता हूँ आज, सिर्फ इसी मौजू की तरफ। हमने किया क्या है आज तक? एक हमारे यहाँ एक डायरेक्टर पैदा होता है मुस्तफ़ा क़ाद, शाम में, हलब शहर में। हलब शहर का नाम आपने सुना हुआ, आजकल बहुत मशहूर है। वो जहाद के हवाले से मुजाहिदीन वाले जदोजहद कर रहे हैं शामी हुकूमत के ख़िलाफ़, रूसी इस्तेमार के ख़िलाफ़ और दीगर अमेरिकन इस्तेमार के ख़िलाफ़, जो भी कुछ है तफसीलात में मैं नहीं जाता इसके। तो ये हलब शहर में ये पैदा हुए थे और बहुत छोटी उम्र में 50 की दहाई के आखिर में ये बैरूत से अमेरिका गए थे। ये कहते हैं कि जिस वक्त बहुत छोटी उम्र थी, कह रहे हैं जिस वक्त मेरे वालिद मुझे छोड़ने आए हैं बैरूत के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर, जब मैं अमेरिका जा रहा था अपना प्रोडक्शन की तालीम के लिए, फ़िल्म की तालीम के लिए, क्योंकि ये सारे इदारे तो वहाँ मौजूद थे। इस्लामी मुल्कों में तो यहाँ एक आम जामियात, यूनिवर्सिटियाँ पूरी नहीं हुआ करती थी। तो वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे मेरी एक जेब में कुरान करीम का नुस्खा रखा और मेरी दूसरी जेब में $200 रखे थे। ये मेरा कुल असासा था। बहरहाल ये शख्स वहाँ उधर जाता है, तालीम हासिल करता है, उसके वहाँ शादी करता है, बच्चे होते हैं। वो बच्चे भी सवालात उससे करते हैं कि ये अपना 10 कमांडमेंट्स और जीसस ऑफ नाज़रेथ टाइप फिल्में जो हैं ना, ये यहाँ इधर बनती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात होती है, बच्चों को मालूमात होती है। तो हमारी इस्लामी फिल्में नहीं हुआ करती। अब लाज़िम बात है, मगरिबी माशरे में रहने वाले लोग जो है उस ज़माने में इस किस्म का सोच लिया करते थे, हमारे यहाँ तो सोचा ही नहीं जा सकता था। तो मुस्तफ़ा क़ाद खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने फिर ये मैसेज फ़िल्म जो है इसको मैंने बनाने का इरादा किया। और फिर आप में से बहुत से हज़रात ने वो फ़िल्म देखी होगी, बल्कि वो तो उर्दू डबिंग के अंदर हमारे यहाँ जारी भी हुई है। तो जिस ज़माने में सिनेमा हुआ करते थे सिर्फ, तो सिनेमा में तो ऐसी फिल्म हमारे यहाँ जो है ना वो लगाने की तौफीक ही नहीं किसी को हुई। बाद में जिस VCR का दौर आया है तो लोगों की रसाई यहाँ तक हुई और उनको ये पता चला। फिर उसके बाद मैं आपको एक बात बताता चलूँ, उसके बाद मुस्तफ़ा क़ाद ने जो दूसरी बड़ी अहम फिल्म बनाई थी वो उमर मुख्तार पे बनाई थी। मैसेज जो है ये 1973 के अंदर 77 में ये रिलीज़ हुई थी न्यूयॉर्क में सबसे पहले। और आप हैरान होंगे कि बहुत से लोग जो थे ये फिल्म देखने के बाद, जो लोकल अमेरिकन थे, वो मुसलमान हो गए थे। मुस्तफ़ा क़ाद खुद कहते हैं कि जिस वक्त पहला शख्स इस फिल्म देखने के बाद मुसलमान हुआ है तो मैंने समझा कि मेरी तमाम मेहनत और मेरा सारा सरमाया जो है ना वो बड़ा सही जगह के ऊपर लग गया है। और फिर उसके बाद उनकी ये काविश देखते हुए मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ने उनको दावत दी कि वो जो शुमाली अफ्रीका ख़ुसूसन लीबिया के जो शेखुल मुजाहिद हैं उमर अल मुख्तार शहीद, उनके ऊपर वो फिल्म बनाएं।
تو اس کے اوپر قذافی صاحب نے بڑا پیسہ خرچ کیا اور انہوں نے اس کے 3 ورژن بنوائے اس فلم کے. وہ اطالوی زبان میں بھی بنی، انگریزی میں بھی بنی اور عربی میں بھی بنی. اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ 1980 کا، یہ 1981 کے اندر ریلیز ہوئی تھی یہ فلم عمر النقطہ. 81 کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی دور یہاں گزرا ہے اپنا جہاد کا اسلامی دنیا میں، اور جو جنگیں ہوئی ہیں، اس میں اس فلم کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے. خود چیچنیا کے میں لڑنے والے جو عرب سعودی مجاہد تھے اپنا عمر الخطاب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ فلم دیکھی تو مجھے یہ ایک جذبہ میرے اندر ابھرا. تو آپ یقین مانیے کہ چونکہ افغانستان کا جہاد بھی ان دنوں عروج پہ تھا، اور اس سارے معاملے کے میں اس فلم نے بڑا خاموش لیکن بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا مسلمان نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ گنتی انگلیوں کے اوپر یہ گنی جا سکتی ہیں جو چند ایک کارنامے ہمارے ہوئے ہیں. اگر آج یہ ارطغرل غازی کے نام کے اوپر یہ اتنا بڑا اور اتنی عظیم کوشش جو ہے عمل پذیر ہو چکی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو گند بلا ہم دیکھتے تھے، جو یہ اپنا بھارتی ڈرامے دیکھا کرتے تھے، یہ ہمارے جو یہاں کے ڈرامے بن رہے ہیں کہ اپنا ایک کی بیوی جو ہے وہ دوسرے کے خامند کے ساتھ بھاگ گئی، جی ہاں، اور طلاقیں جو ہے وہ بہت عام ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، خفیہ اور ناجائز تعلقات کی بھرمار ہو رہی ہے معاشرے کے اندر جو دکھایا جا رہا ہے. اس کے اندر الحمدللہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ سارا چونکہ پیڑ سلسلہ ہے مغرب کے پیسوں کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ ہمارا میڈیا خریدا ہوا میڈیا ہے، اور یہ جو دانشور ٹائپ جو چیزیں ہیں یہ بھی خریدی ہوئی چیزیں، ان کے اوپر بھی پیسہ لگا ہے. سب کو پتہ ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ فنڈ اکٹھے ہوئے اور کہاں سے یہ جاری ہوئے اور کتنے کتنے جاری ہوئے. یہ سارا یہ کام اس طرح یہ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑا مبارک قسم کا قدم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل کے لیے، خصوصاً چونکہ وہ لوگ کتابوں سے ذرا دور ہیں، کتابوں کی طرف آتے نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ ہے کہ جب وہ اس قسم کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، اس قسم کی فلمیں دیکھ لیتے ہیں، تو پھر کتابوں کی طرف بھی مزید تفصیلات کے لیے بھاگتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے بے شمار راستے کھلتے ہیں. تو میں تو اس چیز کو ایک بڑا اچھا قدم سمجھوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے وہ ہماری نسل کو، ہمارے جو مسلمان نسل ہیں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہمارا جو ہے وہ زمین سے وہ تعلق نہیں ہوتا اتنا زیادہ. کوئی بھی کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی بھی سرزمین پہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں رہ رہا. یہ زمین کا رشتہ اتنا عجیب و غریب رشتہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے پانی پونی ملنا بند ہو جائے، آپ نے دیکھا نہیں پرانے وقتوں کے اندر یہ قبائل رہا کرتے تھے، جب پانی ختم ہو جاتے تھے، گھاس ختم ہو جاتی تھی ان کے مویشیوں کے لیے، وہ زمین کو چھوڑ چھاڑ کے کسی دوسری سرزمین پہ جا بستے تھے. اب کہاں گیا زمین کا رشتہ؟ کہاں گئے وہ لوکل ہیرو جو ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہیں، فکر کی بنیاد کے اوپر ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ان فرقہ بازیوں کی جو ہے دلدل اس سے نکلیں، اور ہم ایک کلمے کے اوپر متحد ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی یہی چیز سکھائیں. آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں شیعہ سنی کی بنیاد پہ، اور اپنا اہل حدیث بریلوی کی بنیاد پہ. ہمیں آج تک حاصل کیا ہوا ہے اس چیز سے سوائے نقصان کے؟ ہمارے سامنے ہر چیز کھلی پڑی ہوئی ہے. کسی کو کوئی ایک سبز بتی دکھا دی جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے لگ کے دوسرے ملکوں پر دوڑ پڑتا ہے عقیدے کی بنیاد پہ. کسی کو کچھ بتا دیا جاتا ہے، وہ اس طرف دوڑ پڑتا ہے. ہمیں خود یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ماضی کی طرف پلٹیں، اور ہم یہ جانیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا تعلق کس امت سے ہے، ہم کس فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کون سی آخری کتاب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اصلی اور واحد ہیرو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف خواتین و حضرات غور کرنا چاہیے، اور اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیں، اور فکری سطح کے اوپر ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو جو ہے اس چیز سے آگاہی دیں، کیونکہ یہ دور بڑا عجیب و غریب اور خطرناک دور ہے. تو میری آپ سے ناظرین محترم یہ درخواست ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے اگر کوئی میں سے کوئی غلطی ہو تو میری آپ اصلاح فرمائیے گا. کوئی سفارشات ہوں آپ کی، کوئی مشورہ ہو تو آپ لازمی بات ہے آپ دیجیے گا، ہمیں بھیجیے گا.
موضوع تو یہ اتنا بڑا ہے کہ کئی گھنٹوں تک بھی بولا جائے اور اس کی تاریخ کو کھنگالا جائے اور آنے والے منظرنامے پہ اس کو چسپاں کر کے دیکھا جائے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، تو اس میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے بات کرتے ہوئے. تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہیں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ کسی اور موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.